تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کی آج 28 تاریخ ہے. اسلامی سال ختم ہونے کو ہے. 1-2 دن باقی ہیں. مہینہ 29 کا ہوا تو کل آخری تاریخ ہے. مہینہ 30 کا ہوا تو پرسوں ذی الحجہ کا مہینہ پورا ہو جائے گا اور نیا سال شروع ہوگا اسلامی محرم الحرام سے. میرے بھائیوں، زندگی کا قیمتی حصہ ہمارا گزرتے جا رہا ہے. لمحات زندگی گزرتے جا رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے اور ہم دن بدن اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے ما قدمت، کیا بھیجا اس نے، غد لغد، آئندہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. جس دن انسان کہے گا کاش کہ میں کچھ اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. تو میرے بھائیوں، سال پہ سال گزر رہے ہیں، لمحات زندگی گزر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. ہر دکاندار آدمی روزانہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا نفع ہوا، کتنا سامان بکا، کون سے سامان کی ضرورت ہے، کون سا سامان منگانا. ہر آدمی کرتا ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ تجار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں. تو زندگی بھی ہماری ایک تجارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہبری نہ کروں، ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تم کو بچائے. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو. یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے محلات تعمیر کرنے کے لیے نہیں، کاروبار 1 سے 2، 2 سے 3 کرنے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں. یہ تو زندگی سراپا انجوائے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے. لیکن من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم. کہ جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے، جو دنیاوی زندگی کی رونق چاہتا ہے اس کو ہم دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: جو آخرت کی کھیتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے، ترقی دیں گے، برکت دیں گے، اس کو اور آخرت کے کاموں میں لگائیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیاوی کھیتی چاہتا ہے نؤتیہ منہا، اس کو دیں گے، ہم دیں گے اس کو محروم نہیں کریں گے. اس کو دنیاوی زیب و زینت، وہ جو چاہتا ہے، جتنا بڑا کاروباری بننا چاہتا ہے، جتنا بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے، اس کو ہم بنائیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب.
آخرت میں ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، عربی کی ایک کہاوت ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن اور رات، یہ مہینے، یہ اوقات، یہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ہماری اوقات دلانے کے لیے یہ اوقات آتے ہیں۔ ذی الحجہ مہینے کا، سال کا آخری مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ 1441 ہجری 1 یا 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ ابھی 1440 چل رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دن تو ختم ہوں گے، مہینے بھی ختم ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری موت آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارا مال، ولا اولادکم تمہاری اولاد، غفلت میں نہ ڈالیں۔ کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام سے۔ ذکر کی تفسیر صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے۔ ذکر کا مقصد اور اس کی تفسیر اور اس کی زبان شریعت کی اصطلاح میں احکام شرعیہ ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ کیا مطلب؟ صرف ذکر کرو، صرف سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ تعالی ہم کو یاد کرتے رہیں گے؟ نہیں، فاذکرونی بالطاعہ، مجھے یاد کرو اطاعت کے ذریعے سے۔ اذکرکم بالنعم، میں تم کو یاد کروں گا نعمتوں کے ذریعے سے۔ تو ذکر کا مقصد، ذکر کی تفسیر اور تشریح صرف سبحان اللہ، تسبیحات صرف تسبیحات نہیں ہیں، پورے احکام شرعیہ ہیں، پورے احکام اسلام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو غفلت میں نہ ڈالیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہاری بزنس، تمہارے دھندے۔ اب ہم دھندوں کی وجہ سے سنت جمعہ کی چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی جمعہ بازار ہے، انگریز کتنا ہوشیار ہے، وہ سنڈے اپنا مناتا ہے، ٹھیک ہے، سیٹرڈے مناتا ہے، اور ہم لوگ بھی منا رہے ہیں انہی کے پیچھے۔ لیکن جمعہ، ہم جمعہ نہیں منا رہے ہیں، ہم جمعہ کو کاروبار کر رہے ہیں، ہم عبادت کے لیے اس کو خالی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد زندگی ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اس میں اگر کمی کوتاہی ہوگی، دنیا میں سرگردہ رہو، پریشان رہو، مر جاؤ گے ایک دن، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو تم کو غفلت میں نہ ڈالے تمہارے مال، تمہاری اولاد کی فرمائش، بیوی کی فرمائش، بچوں کی فرمائش کے پیچھے آدمی نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بس کیسے بھی فرمائش پوری ہونی چاہیے۔ ارے میرے بھائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت میں نہ ڈال دیں۔ کس سے؟ اللہ کے احکام سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو غفلت میں پڑے گا، اللہ کو بھولے گا، نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھولے گا اللہ اس کو بھول جائیں گے۔ جو اللہ کو بھولے گا، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ ان کو بھلا دے گا۔ ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم محتاج ہو، تم پھٹیچر ہو، تم غریب ہو، تم لاچار ہو، تم مخلوق ہو۔ واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا سجدے میں گر جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا اللہ کی باغی بن جائے، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ساری دنیا باغی بن جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی کوتاہی نہیں ہوگی، وہ بے نیاز ذات ہے۔ ہم جو کریں گے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ، جو کچھ ہم نیکی کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت جو کچھ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ وما ربک بظلام للعبید، جو نیکی کرو گے فائدہ تمہارا ہے، جو برائی کرو گے نقصان تمہارا ہے۔ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے تھوڑی کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کریں گے، لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ سے بغاوت کر کے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، جو کچھ اللہ نے دیا ہے خرچ کرو، اس کو بچا کے نہ رکھو، اس کو خرچ کرو اللہ کی رضامندی کے کاموں میں، اللہ کے لیے
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، جو صلاحیتیں جو ہم نے تم کو دی ہے، چاہے وہ مال کی لائن سے ہو، چاہے علم کی لائن سے ہو، چاہے طاقت کی لائن سے ہو، چاہے عہدے کی لائن سے ہو، چاہے جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو استعمال میں لاؤ، اپنی بھی استعمال میں لاؤ، مخلوق کی بھی استعمال میں لاؤ، اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، من قبل، اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر تم کہو اے میرے رب تھوڑا اور مہلت دے دیجئے۔ ہم نے اکثر مرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آنسو بہتے ہوئے دیکھیں، اکثر مرنے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو صلاحیتیں اللہ نے تم کو دی اس کو استعمال میں لاؤ، اس کا حق ادا کرو۔ صرف یہاں مال مراد نہیں ہے، علمی صلاحیت، دینی صلاحیت، دنیاوی صلاحیت، باڈی والی صلاحیت، طاقت والی صلاحیت، جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھے رہو۔ یہ عمل کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ عمل کیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے معاشرہ بنے گا، عمل سے مسجدیں آباد ہوں گی، عمل سے نسلیں سدھریں گی، عمل سے حالات صحیح ہوں گے، عمل سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، عمل سے، ڈسکس سے، تبصرے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان یاتی احدکم الموت، موت تمہارے پاس آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر تم کہو اے میرے رب تھوڑا مہلت دے دیجئے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ خیرات کروں، تاکہ میں نیک کام کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ پیچھے نہ آگے، بس جو وقت آ گیا، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ پیغام ہے ذی الحجہ کا جاتے جاتے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لو، اپنی زندگی کا حساب لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہم موبائل کے اندر سے میسیجز کو، ڈیلیٹ آل، پورا خالی، ان باکس خالی، امپٹی۔ اس طرح جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو سارا اس کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس پر سب سے زیادہ ہمیں اور اسلام نے توجہ دلائی ہے اور ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، وہ معاف کروانا پڑے گا، وہ پیر پکڑنا پڑے گا، وہ سوری بولنا پڑے گا، وہ اپنے نفس کو، اپنے انا کو جھکانا پڑے گا۔